اب جو ہے نا مرزا قادیانی، میں تو ان کو صاحب کہوں گا جب تک میں ان کے بارے میں پورا جانتا نہیں ہوں. ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ان کا جو ہے Drive north, ان then turn right onto Central Avenue Southeast. ان کا جو ہے ان کا بلیو یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے یا جیزس ہے، اور وہ اس پہ بھی کنفیوز ہیں. تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ میں سن رہا ہوں. آواز نہیں آ رہی آپ کی. کیونکہ وہ ابھی بول رہے جی السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی کسی کی بھی. خلیفہ وقت آپ بات کر رہی ہیں؟ خلیفہ وقت میوٹ ہٹائیں. جی نیک ٹروتھ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ Yeah, all is good. Just a quick reply. یہ جو تھے راجہ صاحب انہوں نے نیشن اسلام کے بارے میں پوچھا، اس کا فاؤنڈر جو تھا نا اس کا نام تھا الائجہ محمد. ایگزیکٹلی I'm agree with you. Yep. تو ٹیکنیکلی اس کے ساتھ سملر پرابلمس تھیں جو جیسے مرزا صاحب کے ساتھ تھی. وہ کلیم کرتے ہیں میں گاڈ انکارنیٹ ہوں. although وہ سول رائٹ موومنٹس میں بھی انوالو تھے. ان کے مین چیف اسٹوڈنٹس مالکم ایکس تھے جو لیٹر آن وہ مین اسٹریم میں آ گئے تھے. اگر لوئس Exactly. فرقان جو ہے ایک ہیز اے ویری گڈ، اس کی سوشل آبزرویشنز بڑی اچھی ہیں، اور اس کے اندر ان کا عقائد میں تھوڑی سی پرابلم ہے. وہ یہ کہ وہ بلیک سپریمسسٹ اس پہ وہ بلیو کرتے ہیں. Exactly. As far as I understand, they are racist. رائٹ. تو اس میں So proud of you. So proud of you, my brother. یا تو اس میں یہ ہے کہ وہ ان کی بلیف اس کی کریکشن ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن کریم کی بھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور Drive north. حدیث کو ویسے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. خیر اینی ویز جسٹ وانٹڈ ٹو میک دس پوائنٹ. گو اہیڈ. اچھا، میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. جو لوئس فرقان کا ہے مورل سائنس سے شروع ہوا تھا، پھر ان کا یہ جو سب بلیو تھا. اچھا، لوئس فرقان بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، وہ حج پہ بھی گیا تھا، اور اس نے جو ہے نا اصلی دین کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ آ گئی تھی، اور اس نے پھر وہ جو ہے نا سوئچ ہو گیا تھا. لیکن اس کی جو برانچ شروع کی ہوئی تھی، جو اس کا جسے اردو میں فرقہ کہتے ہیں، شروع کیا تھا اس نے، وہ ابھی تک چل رہا ہے. نہیں اس کا مالکم ایکس، وہ لوئس فرقان، منسٹر لوئس فرقان کی بات نہیں ہو رہی. مالکم ایکس کی، مالکم ایکس وہ مین اسٹریم مسلم ہو گیا تھا جب وہ حج پہ گیا تھا، کیونکہ وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک سیپریٹ بلیک لوگ تھے. کسی کا شور آ رہا ہے پیچھے سے نا. یار ایک سیکنڈ، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں میوٹ کرتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. یہ بنت ہوا کا بھی آ رہا ہے. بنت ہوا ابھی میوٹ کر لیں. آپ کے پیچھے بھی ہلکا سا شور محسوس ہو رہا ہے. سسٹر آپ بھی میوٹ کر لیں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ضرور کریں، لیکن اگر بات نہیں کر رہی تو میوٹ کر لیں تاکہ نا آواز پراپر سب کو چلی جائے. جی نیکڈ ٹروتھ بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر خیریت سے. کیونکہ یہ پریزن سسٹم جو ہے نا یو ایس کے اندر، یہاں پہ نیشن آف اسلام جو ہے اس کی بڑی اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور بڑی ایکٹیو، یہاں پہ بڑے ایکٹیو ہیں. اور یہ محمد علی باکسر کو بھی یہی اسلام انٹروڈیوس کرایا تھا، مالکم ایکس کو بھی. لیٹر آن یہ مین اسٹریم میں آ گئے تھے، مگر نن دی لیس ایک وائبرنٹ ایک موومنٹ ہے یہ نیشن آف اسلام پریزن سسٹم میں. تو ان کے ساتھ ہماری میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہاسٹیلٹی نہیں ہونی چاہیے. کہ کئی چیزوں پہ وہ سملر ویوز بھی ہیں، مگر یہ کہ ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا اس سلسلے میں ضروری ہے، کیونکہ ان کے ویوز تھوڑے سے وہ جو ہے وہ شرکی ویوز بھی ہیں. کیونکہ ان کے اندر ایک ویو یہ ہے کہ یہ جو الائجہ محمد تھے نا، یہ گاڈ انکارنیٹ جیسے کہتے ہیں نا، جیسے یہ کرسچن میں بھی ایک بلیف ہے کہ گاڈ بکیم مین. تو وہ کہتے ہیں کہ گاڈ بکیم اے مین ان دی فارم آف اے بلیک مین، الائجہ محمد. although الائجہ محمد کے کچھ اچھے ورکس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ایشوز بھی ہیں عقائد و نظریات میں نا.
تو یہ ہاں جی یا ان کا میں ایک چھوٹی سی آپ کی بات انٹرپٹ کروں گا. ان کا بلیو یہ بھی ہے کہ جو جیزس تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ بلیک تھے. سو آئی مین اٹ از اے ریسس. یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے جس پہ بات کریں گے, لیکن ابھی میرے نالج کے لیے اگر آپ اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں, آئی ایم لرننگ اے لاٹ فرام یو گائز. سو پلیز آپ کیری آن. لیکن ان کا بلیو یہ ہے کہ جو جیزس تھے وہ بھی بلیک تھے, اینڈ پرافٹ محمد جو تھے ان کے گنگریلے بال تھے اور یہ تھا وہ تھا. ان کا کمپلیٹلی ڈفرنٹ بلیو ہے. چلو ان کے بلیک ہونے میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی رشیا میں بھی وہ کوئی 1000 سال پہلے کی کوئی پورٹریٹس وغیرہ وہ جو ہے آئیکانز وغیرہ وہ ریویل ہوئے, اس میں وہ بلیک ایشو ہوا ہے. وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مگر یہ جو نیشن آف اسلام ہے نا, اس کے اندر یہ ریشلی یہ سپریمسسٹ ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو وائٹ مین جو ہے وہ ڈیول ہے. جو بلیک سپریمیسی جیسے نا کے یہاں پہ وہ وائٹ ہاں جی, یہ سپریمیسی کی دوسری برانچ ہے ان کے خلاف, اور ان کا بلیو یہ ہے کہ بلیک وائٹ اسکن ہے, بلو آئیز اور ڈیول. وہ جو ہے نا دیر مسٹیک جو قرآن کریم کی ورسز کو جس کو ریفرنس کرتے ہیں وہ کچھ ایکچولی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. بٹ نان دی لیس دی اپ شارٹ از دی کنکلوژن از کہ توحید پہ ان کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ Let me get a large Diet Coke. That should do it. Imran bhai, یہ جو ٹک ٹاک ہے نا, it's very sensitive. Be careful about using K word. You know what I mean? Imran, you got it? Yeah, you're right about نون that. بھائی کون سا کیورڈ بول رہا تھا عمران بھائی کو کہ ٹک ٹاک جو ہے یہ بہت سینسیٹیو ہے بہت ساری چیزوں میں. کیورڈ کون سا کیورڈ؟ جی سو اینی ویز تو یہ مختلف I just wanted to touch upon these things کہ وہ بھائی صاحب نے وہ جو نیا بندہ مسلمان ہوا نا اس کو ویری بیسک بیکاز اسلام کی یہ بہن کی جو لائیو ہے نا اس کو افیکٹ ہو سکتا ہے. کیا چیز ہے Because you know how we use that word. I said be careful when you're using the K word. You know what I mean? Yeah, this TikTok is very sensitive. And even, you know, all over we use the unalive word as well, you know. Right. Thank you. Okay, Thank you very much. Thank you. اچھا وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ ایک نیا بندہ مسلمان ہوا ہے تو اس کو ویری بیسک بکس جو ہیں وہ دیں, اور وہ جو ہے وہ مین اسٹریم جو مسلمس ہیں ان کے ساتھ وہ ایسوسیٹ ہیں, اور ایسوسیٹ کرے بنسبت آپ ان کو کنٹروورسیز میں ڈال دیں. جو مین اسٹریم اسکالرس ہیں ان کے ساتھ وہ رہے. نیکڈ ٹروتھ بھائی آپ کیسے ہیں؟ ہاؤ آر یو؟ نیکڈ ٹروتھ میری آواز آ رہی؟ بھائی لگ رہا ہے کوئی مسئلہ چل رہا ہے اس میں لائیو میں, ان کو آواز نہیں جا رہی ہے یا ڈیلے ہے بہت زیادہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خلیفہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شکر ہے بھائی. آپ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں. اچھا میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان کی اسمبلی نے قادیانیوں کو نان مسلم کیوں کر ڈکلیئر کر دیا تھا؟ کیونکہ وہ نان مسلم ہیں اس لیے ان کو ڈکلیئر کر دیا تھا. کیونکہ ان کے عقائد جو تھے وہ ثابت نہیں کر سکے تھے. اپنی 1974 میں جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے, اور میرا خیال ہے ویک اینڈ ہاف یہ معاملہ چلتا رہا تھا, 10-15 دن میرا خیال ہے چلتا رہا تھا, ہاں اتنا تھا. اور انہوں نے اپنے عقائد وہاں پر بیان کیے, ان سے کویشچن آنسرز ہوئے. ان کویشچن آنسرز کے بعد یہی فائنل ڈیسیژن لیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اس میں بہت سارے چیزیں ہیں. ایک تو ان کا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا اور باقی سب کو کافر سمجھنا, ہر اس شخص کو کافر سمجھنا جو مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتا, اس کو ذلی بروزی امتی نبی نہیں سمجھتا, اس کو کافر کہہ دیتے ہیں, یہ کافر سمجھتے ہیں. یہ وجہ بھی تھی, اور بھی متعدد وجوہات تھیں, لیکن جو مین وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں.
اس وجہ سے ان کو کافی ڈکلیئر کر دیا. میرا خیال ہے ٹھیک فیصلہ تھا, اچھا فیصلہ کیا گیا. ہاں یہ تو ہے. تو مطلب کہ قادیانی سارے کافر ہے، رائٹ؟ جی جی سارے جی. اچھا اوکے. مجھے تھوڑا سا کنفیوژن تھا کیونکہ میں آج کل نا زیادہ تر مطلب صرف قادیانیوں کے براڈ پہ ہی مطلب وہ کرتا ہوں نا، بات کرتا ہوں ان سے، تو میں سمجھتا کہ شاید یہ مطلب احمدیہ والوں کی براڈ ہے، اس لیے میں نے یہ سوال کیا. آئی ایم ریئلی سوری. نہیں آپ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر احمدی بیٹھے ہیں. نہیں اصل میں میرا مطلب شور نہیں تھا نا میں کہ مطلب آیا یہ مطلب ہم سنی مسلمانوں کا براڈ ہے یا قادیانیوں کا ہے یا بڑے جو بھی. اوپر جو ام سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں یہ احمدی ہیں. اچھا یہ احمدی ہے. ضیاء بھائی کیوں ایف آئی آر درج کروانی ہے نے؟ کیوں نہیں کر دیا ایف آئی؟ میں آپ احمدی ہیں. ان کو احمدی مت کہیں. کیوں نہیں، وہ احمدی ہیں، پوچھ لیں ام سسٹر اگر سے. آپ احمدی ہیں تو مجھے آپ یہی بتا دیں کہ I mean جو ہے مرزا صاحب اور جیزس اور حضرت مہدی علیہ السلام میں کیا ڈفرنس ہے، اور کیا آپ کا بلیو وہ یہ ہے مرزا کہ صاحب کا کیا لینا دینا احمدی ان کے احمدی؟ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ڈفرنس ہے دونوں میں. اچھا لیکن ان کا بلیو یہ ہے کہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جیزس وہ قادیانی ہیں، قادیانی کہیں، یہ سسٹر احمدی ہیں. اچھا وہ احمدی اور قادیانی میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی ہے، جو دونوں وہ ایک ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد، اور احمدی جو ہیں وہ مسلمان ہیں. یہ قادیانی ہیں جو دوسرے ہیں جو خود کو احمدی مسلمان نہیں ہے بھائی، احمدیہ والے مسلمان نہیں ہے. کس نے کہا؟ ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ وہ دونوں ایک چیز کا نام ہے، ایک چیز وہ کے دو. اصطلاح کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. اصطلاح کے لحاظ سے جو ہے نا، آپ ان کو احمدی نہ ڈکلیئر کریں، ان کو آپ قادیانی کہیں. یہ ان کا جو ہے اصل نام ہے. وہ احمدی کہہ کے نا اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرح جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ اصطلاح میں بات کرتے ہیں تو ان کو قادیانی کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. سو آپ یہ بات کریں. سیم ہی برانچ ہے نا، رائٹ؟ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہے، رائٹ؟ جی وہ راجہ بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دونوں ایک ہی ہے. اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنے آپ کو کنسیڈر کر رہا ہے تو وہ مطلب مسلمان اپنے آپ کو کہلائے گا، نہ کہ احمدیہ. لیکن احمدی کہنا بہتر نہیں ہے. ان کو کہیں آپ قادیانی ان کا جو ہے نا اصل تعارف ان کا قادیانی. ہاں جی قادیانی بھی ہے، لیکن آج کل اس کو ویل نون نیم جو ہے نا وہ احمدیہ بھی ہے. تو اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کنسیڈر کر رہا ہے تو اس کے لیے بہتر الفاظ جو ہے نا وہ مسلمان ہے، نہ کہ احمدیہ، نہ کہ قادیانی. نہیں، آپ خود کو اگر مسلمان کہیں، آپ کو ہندوستان میں محمدی کہا جاتا ہے، تو آپ مطلب کہ میں آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو نسبت ہے ان کو اس کی نسبت سے پکاریں. مرزا غلام احمد قادیانی کی اس کی اصل نسبت جو ہے قادیان، اس کی شہر سے اس کو پکاریں. جو احمد نام ہے نا تو پھر اس طرح وہ متنازع، وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ نام کی نسبت سے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو نام کی نسبت کا بھی رائٹ نہیں کہ کسی طریقے سے وہ یا تو خود کو غلام احمدی کہیں، صرف احمدی نہ کہیں، کیونکہ ان کے جو نبی تھا اس کا نام تھا غلام احمد. تو احمد جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، صفاتی نام. اچھا غلام علی بھائی آپ اگر ٹھیک شاہ ہے. صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا. شاہ بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا. گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہم کس گروہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم ان کو قادیانی کہنا زیادہ مطلب جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں آپ مرزا صاحب پہ لعنت بھیجتے ہیں. یار دیکھیں یہاں پر ہم نا یہاں پر بیٹھ کے لانتے ہیں اور بھائی لعنت پاؤ خلیفہ صاحب، لعنت پاؤ. لعنت بھیجتے ہیں آپ مرزا پہ. شمار لعنت ہے، مرزا پہ لعنت، بے شمار لعنت، لعنت تمام بے لعنت شمار کرنے ہے. لیکن ہم یہاں پہ دعوت کرنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس سے کیا کریں. کیا چیز اگر کوئی ہے یہاں پہ دیکھیے میری بات سنیں. شاہی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا اسلام کا پیمانہ یا کسی کے عقیدے کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ مرزا پہ لعنت ڈالے؟
آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق جب کوئی اسلام میں آتا تھا تو کہتے تھے مسلمہ قذاب پہ پہلے لعنت ڈالو تو اپنا صحیح ہونے کا ثبوت دو؟ کوئی حد ہوتی ہے کسی بات کی؟ کسی مجھے لعنت بے شمار. میری بات سنیں, کوئی خدا کا خوف کریں, کوئی دین کو سمجھ بھی لیں آپ لوگ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ ایک لعنت کا مرتکب انسان ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ مسلمہ کذاب سے لے کر اور بھی 30 کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی کے ایمان کا پوچھیں گے اور آپ کسی کے مسلمان ہونے کی کسوٹی یہ رکھ دیں گے, ہاں جی مرزا پہ لعنت ڈالو, یہ کیا طریقہ ہے آپ کا بھی؟ تو اگر آپ کا دین نہیں ہو تو آپ کو کیوں اتنی مرچی لگی ہوئی ہے؟ تمہیں اس لیے مرچی لگی ہے کہ تمہیں خود دین کا نہیں پتا کہ تم کیا ہو, سمجھے ہو؟ وہ سب چھوڑو, آپ کو کیوں اتنی مرچی لگی؟ اگر آپ کا دین ہی نہیں ہے تم بتاؤ, تمہیں نماز آتا ہے, ترجمہ آتا ہے اس کا, قرآن کا ترجمہ آتا ہے, کیا آتا ہے تمہیں دین کے بارے میں؟ کوئی شرم حیا نہیں ہے تم لوگوں کو؟ شرم حیا تو آپ لوگوں میں نہیں ہے, جھوٹے باتیں کر رہے, بکواس آگے سے پیر کے لے گی. بھائی ڈیبیٹ کو آرگیومنٹ میں کیوں تبدیل کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو اختلاف ہے کسی چیز پہ تو وہ آرام سے بھی بات کر کے سالو کیا جا سکتا ہے. راجہ بھائی میں آرام سے بات کر رہا تھا, لیکن یہ آ گئی کہہ رہی تھی کہ شاہی صاحب وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری براد ہے, ہم ادھر دعوت کا کام کر رہے ہیں, آپ ہمارے ایمان کی پرکھ کھا کے نہ کریں. ہم نے دعوت دینی ہے لوگوں کو, ہم گالیاں دے کے دعوت نہیں کر سکتے. غلامی علی, جو شخص قرآن پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ ٹھیک کر رہا ہے, وہ حدیث پڑھ رہا ہے, وہ تم اس کے بیٹھو سنو اس کے عقائد, تمہیں سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, تمہیں کوئی بات غلط لگتی ہے اس کے بارے میں سوال کرو. آ جاتے ہو تم لوگ مرزا پہ لعنت ڈالے ہو, اور کتنے قذاب ہیں ساروں پہ ڈالو, سارا دن لعنت ہی ڈالو, نہ نماز پڑھنا, نہ روزہ رکھنا, نہ کوئی عمل کرنا, گالیاں نکالنا جگہ جگہ جا کر, یہ تمہاری بکواسیات ہے. یہ تم لوگوں نے دین کا تماشا بنایا ہوا ہے, بے شرم لوگ. ایک نے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دی ہے. جی دین مسئلہ یہ ہے نا, ہم سارے مسلمان. سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بنت حوا, انہوں نے دین کو مذاق سمجھ سسٹر آپ کو اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اگر نہیں سمجھ آئی ہے, اس کو فیل ہوا کہ کہیں یہ قادیانی کی براد نہ, اس نے پوچھ لیا, تو اس میں اتنا ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, دیکھیں کوئی شخص یہاں پر آتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, یہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اگر نہیں گے تو مرزا پہ لعنت ڈال دیں, سارا دن ہمیں یہی کام ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت ہوتا ہے, کوئی موضوع ہوتا ہے, اس کے اوپر انسان کہتا ہے کہ مرزا اور اس کے ماننے والوں پر, اور ہر ایسے قذاب کے اوپر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہستی کے اوپر کوئی ایسی بات کرتا ہے, یا کسی انبیاء کے لیے, تو ہماری بے شمار لعنت ایسے لوگوں کے اوپر. لیکن کسی موقع محل کے اوپر ہوتا ہے, یا اٹھتے ہیں تو لعنت ڈالو لعنت ڈالو, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں بلا وجہ تو اگر کہے کوئی تو چلیں, آپ کی بات تو کچھ ویلڈ ہے, لیکن ان کو ایک کنفیوژن ہوئی ہے, انہوں نے پوچھ لیا, تو مجھے نہیں لگتا ایک اس میں کوئی شخص بنانے آیا, والی ایک بات ہے. رینڈم آدمی, ایک بندہ جو 90 لوگوں کو بیٹھ کے بات کر رہا ہے, تو ایک رینڈم بندہ جس کا پتہ بھی نہیں وہ خود ہے, تو ہمیں بتاؤ, تم اپنا اسلام بتاؤ ہمیں قادیانی کو, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. بھی تم اپنے بارے میں بتاؤ, تم کون ہو؟ ہاں جی دسو جی, تسی کون ہو؟ وہ ریکارڈ کرتے ہوں گے, کل لگائیں گے کہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہماری جو ہمارا دین کسی نے نہیں دیکھنا کہ قرآن کریم کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. ہم ہیں جو پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے دین کو, ٹھیک ہے. اگر دین کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے تو وہ کیا ہمیں دیکھے گا کہ ہاں بھائی تم لوگ کیسے انسان ہو, کیا تمہارا عقیدہ ہے, کس طرح سے تم اگر مسلمان ہو تو مرزا پہ لعنت ڈالو, یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں کہتی ہوں بے شمار لعنت اس کے اوپر, بے شمار لعنت اس کے اوپر. لیکن کوئی وقت ہوتا ہے, کوئی جگہ ہوتی ہے, کوئی پوچھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, اور کسی کے کہنے کے اوپر کیوں ڈالے گا بھائی؟ عابد بھائی آئے ہیں.
आबिद भाई आए हैं भाई, किसको कौन जाएगा नीचे? मैं वो चला जाता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी जाने लगा था। नहीं नहीं, बैठे आप, बैठे आप। आबिद भाई की तो आपको पता, बात गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद भाई वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहन क्या हाल है आपके, और मोहतरम ज़िया रसूल मिनी भाई आपका क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम। सभी ठीक ठाक हैं। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आबिद भाई एक सवाल है वालेकुम अस्सलाम, आपसे। आबिद भाई क्या हाल है? आबिद भाई एक सवाल है आपसे। जो लोग आकर मतलब एक मौजू को ख़राब कर देती हैं, आके कहते हैं जी अगर आप वाकई मुसलमान हैं तो मिर्ज़ा पे लानत डालें, ये मतलब ये चीज़ मेरी समझ से बालातर है। आप इसके ऊपर किसी के ईमान को आप मिर्ज़ा पे लानत डाल के परखेंगे? जी आप जी सर, पहली बात तो ये है कि मिर्ज़ा पर तो लानत ऑलरेडी पहले ही अल्लाह ने डाल दी हुई है। जी सूरह आल इमरान की आयत है उसमें, तो हम लोग डालें या ना डालें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जी जी लेकिन मौजू ख़राब करने के लिए पहले तो कोई भी बंदा आता है, जैसे मैं अभी आया हूँ, तो मुझे पहले बैठ के सुनना चाहिए कि बात क्या हो रही है, जी कौन बात कर रहा है, जी पहले पूरा पता। उसके बाद अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं अपना शेयर करूँ, अगर नहीं है तो चुप करके सुनूँ। तो इसमें कोई मुदाखलत होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी जब आपसे मतलब कुछ देर बैठेंगे, आपको बात सुनेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं और इनके बारे में हमें ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर कादियानी हैं तो डेफिनेटली मिर्ज़ा को हमारी तरह तो नहीं बुलाएंगे जिस तरह हम मिर्ज़ा की बात कर रहे हैं, राइट? जी, लेकिन इसमें मेरा एक चीज़ है कि अगर वो हक रखते हैं कि वो मिर्ज़ा को मानते हैं और वो उस पे जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, तो फिर हमारा भी हक है कि हम जो मिर्ज़ा को समझते हैं फिर हम भी वो अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तो दोनों तरफ से फ्रीडम है ना, मतलब अगर वो नहीं लिहाज रख रहे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, दिन में कोई ना 10-12 लोग आ जाते हैं जी उमेर बाब आप जरा लानत डाल के हमें बताएं कि आप वाकई मुसलमान है कि नहीं। हद हो गई है भाई। अब नहीं, मुझे ये आपको उनका बताने की ये क्या जरूरत है? मुतालबा गलत है, ये मुतालबा गलत है। किसी का ईमान जांचने का हमें कोई हक नहीं एग्जैक्टली। है। ईमान अल्लाह ताला को पता है कि कौन ईमान वाला और है और फिर कौन नहीं उसके है। कॉलो फेल से भी तो पता चल रहा है ना आबिद भाई कि जो वो बैठा। अब जी आप जी जी जी, ये चीज़ भी है। बाकी जहाँ तक मिर्ज़ा कादियानी का तल्लक रहा, तो उसकी किताबें पढ़नी शुरू कर दे तो वो खुद ही अपने आप पे लानते डाल रहा है, हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बवक्ते ज़रूरत डालनी भी पड़ती है, लेकिन किसी के कहने नहीं, पर मेरा ईमान या सिस्टर आपसे एक सवाल है कि उसने आपके आके कहा कि आप अगर नहीं है कादियानी तो मिर्ज़ा पे लानत डालें, और आपने इस पे गुस्सा किया और उसको आपने बेशरम कहा, तो जो आपने उसको बेशरम कहा है ये ठीक किया है आपने? बिल्कुल मैंने, क्योंकि उसने शर्म नहीं की इस बात की। तो मतलब कि आप उसको बेशरम कह लें, वो भी मुसलमान भाई है हमारा, उसको आप देखिए वो बेशरम कह कैसा लें तो ठीक मुसलमान है। है। देखिए लेकिन डॉक्टर साहब नहीं, मेरी कोई बात गलत सुनिए। मुतालबा नहीं, मिर्ज़ा पे लानत डालने के कहा है, इसमें आप बिला नहीं वजह बहस मेरी कर रहे बात हैं, इसमें सुनिए क्या कि डाल? ये किसी के मुसलमान या तो आप उसको गलत ना कहें तो मैं भी आपकी बात को सपोर्ट करूंगा कि भाई आपने तो उससे पोलाइटली बात की है, लेकिन नहीं, वो मैं बिला उससे वजह का मुतालबा मेरी लेके आ बात गए। सुने। देखिए बात ये है कि मुझे इतना तो हक है ना कि जो शख्स मेरे घर पर आया है, ठीक है, और बजाय इसके कि वो मेरी बात को सुनता या मुझसे कोई, मुझे जी अगर आप फलानी हो तो उसके ऊपर लानत डालो, ये क्या तरीका है भी उसका? नहीं, मैं बहरहाल ये कोई डालूं या बहस ना का, डालूं ये ये कोई मेरा फेल पॉइंट है। नहीं है बहस का। डॉक्टर साहब मेरी नहीं बात नहीं, सुने। वैसे देखिए असूली तौर पे तो आपको डालनी चाहिए, ना डालने वाला तो कोई सवाल ही नहीं देखिए पैदा। मेरी बात सुने, असूली तौर पर मैं दिन में मतलब बेशुमार सारा दिन में वो लानते ठीक है, डालती हूँ। ठीक है, वो नहीं, आपका पॉइंट अपनी जगह वैलिड है, उसको मैं नहीं कह रहा कि बिला वजह सारा दिन यही काम करते रहे, ये ठीक है। लेकिन एक बंदे को नहीं इल्म है तो उसको मतलब कि उसकी बात को लेके इस तरह से आप हाइपर भी ना हुआ करें ना, आपका ये नहीं है। देखिए डॉक्टर आप साहब जिस मैं सारा लेवल पे दिन बैठी कभी हैं ना, कोई तमाशा आ जाता है, कभी कोई तमाशा। अच्छा जी तुम फलां हो। अभी बिनते हवा अभी थोड़ी देर बेचारी रोना रो के हटी है कि जी मेरे पे फतवे लग गए हैं।
اب کتنی خواتین نے انہوں نے آنا چھوڑ دیا کہ جی مردوں کا جو طریقہ کار ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھو براڈوں پہ نا. بہت ساری خواتین نے آنا چھوڑ دیا ہے. یا وہ اگر بیٹھ رہی ہیں تو وہ چند 4-5 عورتوں میں بیٹھتی ہیں, بات کر کے چلی جاتی. کیوں بنت ہوا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی بات ہے کیونکہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ان کی سمجھ سوچ سے باہر ہے جو بھی آتا ہے. اب ایک ان سب کو پتہ ہے کہ اگر یہ آپ سے بار بار یہ چیز مانگ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ ایوری ڈے آپ نے برانڈ اوپن کر کے قرآن کی تلاوت سے لے کر حدیث سے لے کر آپ ان کے ساتھ لڑ رہی ہیں قادیانیوں کے ساتھ. تو یہ پھر آ کر کہتے ہیں ان کو لعنت بھیجو. وہ ہے لعنتی تو اس کے پہ کیا کروں. ہم سب کہتے ہیں, ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے نفرت کے علاوہ. تو پھر آ کر کے کیوں بار بار پروف مانگتے؟ جب براڈ پہ کسی نے شور مچایا 4-5 بندے اکٹھے بولتے, ان سے کہو کہ پلیز آپ ایک کر کے بات کرو, ایک بندے پہ سارے اتنے سوالات نہ کرو. تو دوسرا بندہ کہے نہیں تم بھی خارجی ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں سرٹیفکیٹ ہم کو اس طرح کے دے اور کیوں ہمارے ساتھ بار بار ہم سے گواہیاں لے؟ ان کو خود یہ ہمارے مسلمان بھائی ہے نا. بالکل. دیکھیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, مجھ سے وہ بات کرے, بلکہ آپ یہاں پر بولیں کہ ام رباب تو وہ ہے جو اپنے 4-5 گھنٹے یہاں پر مطلب دین کے لیے کرے. تو بھائی کیا بات کرے, ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے. یہ آ کر ہم سے ہی ثبوت مانگنا شروع ہو جاتے. ساتھ دینے اور ثبوت چنگی طرح ہی ام رباب گڑ گڑ کے ثبوت لکھ لکھ کے دیا کرے گی روز. کتنے عرصے سے برات لگا رہی ہیں لوگوں کو. ابھی تک آپ کے عقیدے کا یا آپ کے نہیں انہوں پتہ لگے نہ لگے میں انہوں لوان دی ضرورت بھی نہیں ہے. ہن پتہ ہی لاندے رہن گے. زبان سے مذاق کی بات نکلے گی تو پھر بھی یہ سر پہ اٹھا کر پوری براڈوں پہ پھرنے شروع ہو جائیں گے. چلو مٹی پاؤ, مٹی پاؤ, مٹی پاؤ, مٹی پاؤ. مٹی پانے والی مرزا تھے میں کہہ رہا مٹی پاؤ, مٹی پاؤ. نہیں. ہاں جی, ہاں جی, مرزا سے بھی پا دیو, اس گل تے بھی پا دیو تے اگے ودھو. تسی بعد چ کہنا نہیں ایتھے 2 بڈھیاں سی اسی تے انہوں نے کیا مرزا تے مٹی پاڑی اے تے فتوا لاؤ. مینوں جڑا نا مینوں دوواں جڑیاں 2 خواتین بیٹھیاں نے 1 مین آرمی ہیگیاں نے, انہاں کولوں مینوں تے بھائی بہت ڈر لگدا, اسپیشلی بنت ہوا کولوں. تو بھائی میں ہاتھ چکے وہ میسج دکھا دے نا, انہیں ڈر لگتے گا کچھ ہوتے. ہے دیکھو میرے ہاتھ کھڑے نے جناب. میں نے میسج دکھا دے نا, ابھی کہہ رہے ڈر لگتا ہے. میں آج دن کو اپنی براڈ پہ اٹھا رہی تھی, آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ آتے نا. اس براڈ پہ تو میں آپ کو کچھ نہیں کہتی کیونکہ یہ براڈ میں ہاں مجھے پتا تھا آپ نے اپنی براڈ پر بلا کے مجھے جو کرنا تھا میرے ساتھ, مجھے پتا تھا, میں اسی لیے نہیں آیا. آ جاتے نا ذرا, پتہ چل جاتا آپ کو. نہیں وہ کل رات کو مطلب ہم تھوڑا ایک نہیں, وہ کل رات کو ایک اور پنڈر لگا ہوا تھا نا, کوئی بات نہیں. لیکن مجھے افسوس ہوا ہے, مجھے اپنا بنت ہوا کے آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے محمد بن علی نے بڑی گستاخیاں کی ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا ہے, ایمانداری کی بات ہے. بنت بابا جی آپ کل ادھر براڈ پہ گئی تھی نا جب لگے ہوئے تھے, جو ہم نے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا نا وہ بھی آپ کو نہیں پتا. اچھا اس کے ساتھ ہوئی بھی اسی قسم کی ہے. میں کہہ رہا ہوں بنت بابا جی آپ ادھر ہی تھی, مجھے تو وہ کال پر نہیں لے رہے تھے. یہ خلیفہ وقت بھائی سے میرے حال سے وہ بات کر رہے تھے, میاں حمزہ لوگ بعد میں, اور یہ اسپارٹن وغیرہ. تو آپ بھی میرے خیال سے نیچے تھی, میں بھی تھا, لیکن مجھے کال پر نہیں لے رہے. اچھا میاں حمزہ وہ نہیں ہے, ان کو بتائیں ان غلیظوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح کے کہ آپ نے اچھا خلیفہ وقت میاں حمزہ وہ نہیں کہ جو بڑا اسمارٹ سا لڑکا, وہ کیا نام تھا اس کا, عرفان ہاشمی کی طرح کا, کیا نام تھا اس کی طرح کی, اس کی عمران ہاشمی, وہ اس کی اپنی تصویر نہیں ہے, میں ٹھہرے اس کی تصویر لگا, اگر آپ اجازت دیں میں لگاؤں. ایسے عمران ہاشمی کی طرح کا نہیں لگتا, وہ ٹائی سی لگائی ہوئی اس نے. وہ نہیں ہے, وہ اس نے فیک تصویر لگائی ہوئی ہے, اس نے اس کی پکچر لگائی ہوئی ہے. میں میرے پاس اس کی تصویر پڑی ہے, میں آپ کو بھیجوں گا. بڑا نہیں اس کی تصویر میرے پاس بھی پڑی ہے, وہ نہایت چنج اس کا منہ ہے, بدصورت ہے, بہت چنج ہے وہ. اچھا
میں آپ کو بتاتا ہوں پتہ ہے کیا، غلام علی جیسا غلام علی جیسا خوبصورت نہیں ہے کوئی بھی پورے ٹک ٹاک میں. نعوذ باللہ من غلامی علی ذالک. بھی بہت پیارا ہے، لیکن ہے تو پیارا محمد علی، وہ علی محمد بھی پیارا ہے تو پیارا ہے خبیث انسان، اب دیکھیے آپ لیکن ہے گستاخ ہے آپ لانتی. ایمان سے خارج ہو گئی کہ آپ نے اس کے نام لیا تو. یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں، اصل خوبصورتی ہے جس کے پاس دین کا علم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت ہے اور ان کے صحابہ اہل بیت کی شناخت ہے. میرے سسٹر ڈاکٹر نہیں صاحب نہیں غلام علی بھائی خلیفہ آپ بھائی ایسے تو نہ کریں. سب سے اجازت چاہوں گا انٹرپٹ کرنے کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں، تو ٹھیک میں ہو گیا آپ جی کو بھائی، سب سے اجازت چاہوں گا. ٹھیک ہو گیا جی میں بھی آگے سے جی لیفٹ اللہ حافظ، اوکے. اللہ حافظ. عمر بھائی جی، اوکے جی ڈاکٹر صاحب. خلیفہ وقت بھی ڈیبیٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، میری بھی ان سے ڈیبیٹ ہوئی ہے. میں ایک مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ جس وجہ سے جن قرائن و شواہد کے اوپر جو دلائل رکھتے ہیں، خلیفہ نے آج ایک سیکنڈ ابھی بات شروع کرنا، خلیفہ اور انہیں مجھے تو آج گالیاں نکلوا دی، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ کل اگر میں بول پڑتی نا تو انہوں نے سمجھ آ جانی سی، لیکن بجائے اس کے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرتے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے میرا شکریہ نہیں ادا کیا. میں ابھی بھی میں نے آپ کو میں نے پہلے کہا میں بولا ابھی تھا، بھی چپ ہوں. خلیفہ وقت میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ یہ لڑکے جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا، وہ یہ جو نا آخر میں یہی بات کریں گے. ان سے پوچھا کہ 3 گھنٹے آپ نے لگا کر اپنے ساری حدیثیں اس کو سنا کر آخر آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اسی طرح کسی کو قائل کرتے ہیں، اسی طرح نہ میری بات سنیں، جو انہوں نے وہ کیا ہے نا گستاخ وہ ہے، ہم مجھے لوگ پتا ہے، وہ مانتے ہیں. کسی اور کو نہیں پتا. جو انہوں نے کیا وہ صرف مجھے پتا ہے اور غلام علی کو پتا ہے. کیوں غلام علی؟ جی میں سمجھ میں اشارہ ہے، میں نے آپ سے میں بات نے کی. کہا کہ اگر بجائے مجھے گالیاں دینے کے ان کو میرے پاؤں پڑنا چاہیے تھا، میرے باپ تیری بڑی مہربانی. کیوں غلام علی؟ میں بھائی جی یہ آپ کی معصومیت کا ہوں یہ کیا قسم سے مناظروں میں دیکھیں بندے کو ہر معاملات کرنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا جیسے کو تیسا، تو بندہ اب مطلب کہ نہیں مان رہا شواہد کو، تو پھر اس کے جال میں پھنسانے کے لیے نا پھر بندے کو کبھی کبھار ایسے معاملات کرنے پڑ جاتے ہیں. تو پھر مجھے ہی گالیاں، پھر بات تو نہیں غلط ہو نعوذ جاتی ہے باللہ من ذالک. آپ تو ہم نے تو دیکھیں آپ کے حصے میں ہمیشہ گواہی ڈالی ہے، اور ہماری ایک یہ سارے صرف ہومو سسٹر آپ کے منہ پہ ہیں. نہیں اگر غلام آپ ان علی کو ایسا نہیں دیکھیں ہے. یہ خود گواہیاں دیتے ہوتے ہیں. نہیں آپ نہیں ان پر غلام علی ٹرسٹ نہیں اس کرتی طرح ہیں کا. اور یہ میں کوئی نے آپ تو کا ہمدرد نہیں ہے. آپ ان پر ٹرسٹ جلدی کر لیتی ہے اور